سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا۔ خاندان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی۔ نام کبشہ، والد کا نام رافع بن معاویہ۔ ان کا بیٹا سعد بن معاذ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ کبشہ کی شادی معاذ بن نعمان کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں سعد، عمر، ایاس، اقرب اور ام حرام پیدا ہوئے۔ سیدہ کبشہ اور ان کی دونوں بہنوں فاریعہ اور سعادہ نے اسلام قبول کیا۔ فاریعہ اسعد بن زرارہ کی والدہ تھیں، یہ نقیب تھے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں تک اسلام کی ہوا کے جھونکے کس طرح پہنچے اور یہ سب کس طرح اسلام قبول کرنے کے فضل اور شرف سے سعادت مند ہوئے، کیسے ان کے باغ جاگ اٹھے اور ان کے آنگن میں سعادت کی بہاریں پھول برسانے لگیں۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کا ایک وفد کسی کام کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ وفد کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا اور ان کے سامنے چند قرآنی آیات تلاوت کیں تو سب مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے واپس اپنے شہر آنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو بھیج دیں جو انہیں دین کی تعلیم دے، اسلامی احکامات سے روشناس کرائے اور قرآن پڑھائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے جھنڈے کو سربلند رکھنے کے لیے پرجوش اور جرأت مند نوجوان صحابی کا انتخاب کیا اور یہ اسلام کے پہلے سفیر، دین کے عالم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنی مالدار والدہ کو چھوڑ دیا، فقیری کو ترجیح دی اور اللہ و رسول کی محبت میں سرشار ہو کر فانی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لیا تاکہ آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مہمان بنے۔ یہ اہل ایمان کے وفد کا ایک نمائندہ تھا۔ لوگوں نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آنا شروع کر دیا تاکہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ علم حاصل کریں جو انہیں اللہ اور رسول نے سکھایا تھا۔ ایک دن اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں گئے اور درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ اور بھی وہاں پہنچ گئے جن کے ساتھ یہ دونوں باتیں کرنے لگے اور دھیرے دھیرے کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ منظر دیکھنے لگے تو سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی سے کہا، اے اسید، کیا تم نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا ہے؟ یہ دونوں ہمارے علاقے میں آئے ہیں تاکہ ہماری اولاد کو خراب کریں۔ اس سے تو ہماری تباہی ہو جائے گی اور یہاں شر پھیل جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں یہاں سے بھگا دیں۔ اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور بڑے غصے سے مصعب بن عمیر کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور واہی تباہی بولنے لگا۔ لیکن سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلجھے ہوئے مہذب دانشور انسان تھے۔ اسلام نے انہیں روشن خیال اور بیدار مغز بنا دیا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، آپ تشریف رکھیں، میری بات سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لینا اور اگر آپ کو میری بات بری لگے تو ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نے دل لگتی بات کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں سنتا ہوں۔ اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گیا۔ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں تو اسید کا چہرہ کھل اٹھا اور دل خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ کہنے لگا، واہ واہ، کتنا عمدہ کلام ہے، کیا کہنے اس دل نشیں کلام کے، یہ کلام تو میرے دل میں اتر گیا ہے، واللہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، مجھے بتائیں کہ اس دین کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ غسل کرو اور پھر میرے پاس آؤ۔ اسید بن حضیر اپنے گھر گیا۔ اس نے اسی طرح کیا کہ جس طرح مصعب بن عمیر نے اسے کہا تھا، یعنی گیا اور واپس آیا۔ حالت یہ تھی کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کلمہ شہادت سکھلایا اور اسے پڑھنے کی تلقین کی۔ جب اس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام کو برحق ہونے کا اقرار کر لیا تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس طرح اسید بن حضیر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ پھر اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور سعد بن معاذ کے پاس آیا۔ وہ اپنی قوم کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا
جب اسید اس کے قریب آیا تو سعد اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا چہرہ وہ نہیں جو تم لے کر گئے تھے۔ تیرا چہرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ بتاؤ کیا کیا؟ اسد نے اٹک اٹک کر بات کرتے ہوئے کہا، میں نے ان دونوں کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور نہ اس پر کوئی اعتراض۔ وہ چلے جائیں گے، یہاں وہ کیا کریں گے؟ سعد بن معاذ نے کہا، لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس نے خود نیزہ پکڑا اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر پہلے تو کچھ واہی تباہی بولا اور انہیں خوب برا بھلا کہا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، جناب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ذرا تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اچھی لگے تو تسلیم کر لینا، اور اگر بات اچھی نہ لگے تو ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بات انصاف کی ہے، کہو میں سنتا ہوں۔ پھر اس سے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور خود بیٹھ گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی۔ سعد بن معاذ نے جب یہ آیات سنی تو اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کہنے لگا، واہ، یہ کلام کس قدر عمدہ خوبصورت ہے۔ پھر کہنے لگا، مجھے اس دین کو قبول کرنے کا طریقہ بتائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا کہ پہلے غسل کر کے آئیں۔ سعد بن معاذ اپنے گھر گئے، غسل کیا، ویسے ہی کیا اور واپس ان کے پاس آ گئے، اور حالت یہ تھی کہ سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھلایا کہ وہ کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس پر عمل پیرا ہو کر سعد بن معاذ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنی قوم کی مجلس کی طرف آئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو اہل مجلس نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، جس چہرے کے ساتھ تم یہاں سے گئے تھے اب تمہارا چہرہ وہ نہیں رہا، اس میں واضح تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر کی طرف دیکھا، اس نے چپ سادھ لی۔ اس نے یہ نہ چاہا کہ وہ اس صورتحال سے آگاہ کرے جو اس کے اور مصعب بن عمیر کے درمیان پیش آئی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے سعد بن معاذ سے سنیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر سعد نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے کہا کہ اے بنو عبد الاشہل، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، تم ہمارے سردار ہو اور تمہاری رائے فوقیت رکھتی ہے، ہم سب آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سنو، میں تم سے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ جب تک تم ایمان قبول نہیں کر لیتے میں نے تم سے بات کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ انصار کی خواتین میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سعد اور ان کے اہل خانہ کی جہاد کے ساتھ محبت۔ سعد یعنی سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جہاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دل میں جہاد کی محبت کو جاگزی کریں۔ عبید نے حمید سے ایک روایت بیان کی ہے، وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے کے لیے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانگی کا مشورہ دیا۔ پھر آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا۔ پھر تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر بعض انصار نے کہا کہ اے انصاریو، اللہ کے نبی خاص طور پر تم سے مشورہ چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لڑائی میں ساتھ دینے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں کہا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمارے جگر گوشوں کو پانی کے تالاب میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بے دریغ اس میں کود جائیں گے، ہم ہر صورت آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح مذکور ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، ہم نے آپ سے سماع و اطاعت کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس عہد کو ضرور نبھائیں گے۔
اے اللہ کے رسول، جب چاہیں جس طرف آپ چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ کے سامنے سمندر آ گیا اور آپ اس میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے، ہمارا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کل جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی تو آپ ہمیں لڑائی میں صبر کرنے والا اور ثابت قدم پائیں گے۔ ہم لڑائی میں صدقے دل سے حصہ لیں گے۔ لڑائی میں ہماری ثابت قدمی دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت سے ہمیں جدھر چاہیں لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کی جانب سے برکت کی امید لیے چلو اور خوش ہو جاؤ، کہ میں بھی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کو پسپائی ہوگی۔ شہداء کی والدہ سعد بن معاذ اور ان کا بھائی عمر بن معاذ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے اور فتح یاب ہو کر اپنی والدہ سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے۔ مسلمانوں کے گھروں میں مسرت و شادمانی، جبکہ اللہ اور دین کے دشمنوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ مشرک سرداروں کی لاشیں میدان بدر میں قلیب نامی کنویں میں پھینک دی گئیں۔ قریش نے جنگ میں اپنی ناکامی اور اپنے سرکردہ افراد کے موت کے گھاٹ اتر جانے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی اس رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے منصوبہ بنایا اور اپنی مدد کے لیے عرب قبائل سے اپیل کی کہ باہم مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ پھر انہیں اس نوعیت کی ذلت نہ اٹھانی پڑے جو انہوں نے جنگ بدر میں اٹھائی، اور انہیں پھر صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے جو صورتحال بدر میں ان کے ساتھ پیش آئی۔ جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان احد کا منصوبہ طے کر لیا گیا، تو ادھر سعد بن معاذ اور ان کا بھائی عمر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما جنگ احد میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل ایمان میں شامل ہوئے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ زرار بن خطاب نے انہیں قتل کیا تھا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ پہاڑی درے میں جم کر کھڑے رہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی پچھلی جانب سے حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ جنگ کی حالت خواہ کچھ بھی ہو، اپنی جگہ ڈٹے رہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مشرکین میدان جنگ میں بہت سا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے شہسواروں کی قیادت کرتے ہوئے درے کے راستے میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مشرکین نے افواہ اڑا دی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی صفوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بعض نے تو وہاں سے فرار ہونا مناسب سمجھا، لیکن صحابہ کرام کا ایک جتھا آگے بڑھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکے، اور گھیرا ڈالنے والوں میں سب سے نمایاں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی موت پر عرش لرز اٹھا۔ غزوہ خندق میں سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس جنگ میں ان کے بیٹے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ امام احمد نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں خندق کے دن لوگوں کے نشانات قدم دیکھتی ہوئی باہر روانہ ہوئی۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ کہتی ہیں میں نے جھانک کر دیکھا تو سعد بن معاذ اور ان کے بھتیجے حارث بن اوس اپنی ڈھال اٹھائے آ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے پاس سعد بن معاذ گزرے۔ اس نے لوہے کی درع پہن رکھی تھی جس سے ان کے بازو باہر نظر آ رہے تھے۔ مجھے سعد کے جسم کے ان اعضاء کا اندیشہ تھا جو درع سے باہر آئے۔ فرماتی ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے۔ وہ وہاں سے گزرے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے: لیت قلیلا یدرک الہیجا حمل ما احسن الموت اذا خان الاجل۔ مشرکین میں سے ایک ابن ارقا نامی شخص نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ بولا یہ رہا نشان ابن ارقا کا۔ زخمی ہو جانے کے بعد سعد بن معاذ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی: اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من قریظہ۔
الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا یہاں تک کہ تو قریظہ کی جانب سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، سعد بن معاذ کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ نصب کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، اور جب بنو قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کی قوم کے بعض اشخاص کو انہیں لانے کے لیے بھیجا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے سے لایا گیا، ان کی قوم نے ان کے گرد چمگھٹا کر لیا اور کہنے لگے، اے ابو عمر، بنو قریظہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کو معلوم ہے اس وقت یہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ کسی بات کا جواب دیا۔ جب ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ سنا دو۔ سعد نے فرمایا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مال و متاع کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ وحکم ورسولہ، کہ تو نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم پھٹ گیا جس سے وہ وفات پا گئے اور ان کی والدہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل باقیۃ تکذب الا ام سعد، کہ ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد یعنی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، الا یرقع دمعک ویذهب حزنک فان ابنتک اول من ضحک الیہ واہتز لہ العرش، کہ اب بھی تیرے آنسو نہیں رکیں گے اور تیرا غم ختم نہیں ہوگا، تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ ہنسا اور ان کے لیے عرش کپ کپا اٹھا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا کر اپنے دونوں بیٹوں سے جا ملی۔ اللہ ان پر اور ان کے دونوں بیٹوں پر یعنی سعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر رحم کی برکھا برسائے اور دیگر شہید مسلمانوں پر رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔